تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم، بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں دیکھنے جو گزرتا ہے نا بس اسی کو پتا ہو کیا آپ لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑا، آپ لوگوں کو کیسا لگا، یہ سفر آپ لوگوں کا کیسا۔ بعض بچوں کے تو اتنے پیارے میسیجز تھے، کیونکہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ لکھ کے نہیں بھیجیں کیونکہ وقت نہیں ملتا، تو آپ بول کے مجھے میسیجز کر دیں تاکہ میں چلتے پھرتے بھی سن سکتی ہوں ایٹ لیسٹ۔ تو بہت پیارے آپ لوگوں کے میسیجز ہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سب کے ساتھ شیئر کروں، انشاءاللہ کبھی یہ بھی موقع آئے گا۔ بلکہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی زیبا فاطمہ، ان کی ٹیچر عائشہ نسیم ہے، ان کا مجھے میسیج جب آیا تو میں اتنی خوش ہوئی جس کو حد نہیں، کہ اس نے سورۃ البقرہ اس کی کمپلیٹ ہوئی تفسیر کی، اور اس نے حفظ بھی ساتھ پوری سورۃ البقرہ کر۔ شی سیڈ کہ مجھے جتنی آیات آتی تھی میں ساتھ ساتھ تفسیر تیار کر رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ میں ان کو حفظ بھی کر لکھیے۔ کتنا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے، خیر کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، وہی میں کہتی ہوں نا تقویٰ کے لیولز ہوتے، کوئی اس لیول پہ ہے تو کوئی اس لیول پہ ہے تو کوئی اس لیول پہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سفر رکھا ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگوں کا جو سفر یہ چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جوڑے رکھے، ہم کسی کو پڑھاتے رہیں اور کسی سے پڑھتے رہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ جہاں تک میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو میں خود بھی پڑھتی ہوں، میں ابھی خود بھی گرامر کی ایڈوانس لیول ہے وہ کر رہی ہوں، میں دوبارہ سے میرا خیال ہے کچھ تیسری چوتھی دفعہ تجوید کر رہی ہوں۔ بس دل چاہتا ہے کہ جڑے رہیں کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ پڑھا ہے نا کہ جب اگر ہمارا آخری وقت آئے اور ہم اسٹوڈنٹ آف نالج مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم لے رہے تو شہادت کا درجہ پائیں گے، تو پھر کس کا دل چاہے گا کہ وہ اس میں سے باہر ہو۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ میں کسی نہ کسی لیول اسٹوڈنٹ رہوں اور میں سیکھتی رہوں، یہ عمل تو ساری عمر جاری اور ساری رہے گا، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 کریں گے آج۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں آپ لوگ بہت پیاری، آنیسٹلی میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی نا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پورا 1 گھنٹہ نا میں اس حدیث کو بیان کروں، اتنی پیاری باتیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات اتنی پیاری ہوتی ہے، تو کئی دفعہ نا اتنے بڑے بڑے ہمیں سبق ملتے ہیں، تو ان کو جب ہم کھولتے ہیں نا، ایکسپلین کرتے ہیں اس کو، تو پھر اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی میرے وقت کی کمی ہے، اس کے مطابق میں کوئی ایسا اچھے ایکسپلین کر سکوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جی 2616 کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ساتھ کسی سفر میں تھے، تو صبح کے وقت رسول اللہ کے قریب ہوئے، مطلب پاس ان کے آئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت کے قریب۔ دیکھیں یہ بھی کتنی پیاری بات ہوتی ہے کہ بندے کو حرص ہوتی ہے کہ اگر ملاقات ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹائم ملا تو میں کوئی ایسی بات، اگر آپ لوگوں کے کوئی دوست ایسے ہے نا، واللہ میں کہتی ہوں اس سے پیاری بات نہیں ہو سکتی کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں تو آپ کوئی نہ کوئی بات اللہ کی بات کر رہے ہو، کچھ سیکھ رہے ہو، کچھ سکھا رہے ہو۔ یہاں تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کہا کہ معاذ تم نے بہت پیاری بات کی ہے، کہ کیا پوچھا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دے جو جنت کے قریب کرنے والا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمل جو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں دے گا تب تک نہیں کر سکتا کوئی بھی، اور وہ عمل کیا تھے جو ہمیں پتا ہے بیسک۔ اچھا یہ حدیث اینڈ میں جا کے آپ کو بہت ایکچولی اس کا سبق مل۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جس کے آپ نمبر 1 کیا تھا کہ اللہ کہ بے شک عمل اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے، کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ نمبر 2 کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر نمبر 3 یہ کہ نماز قائم کرو۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، پھر حج کے بارے میں بتایا جو ہمارے بیسک چیزیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ کیا بتایا کہ جس کو توفیق اللہ دے، تو توفیق کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم 5 وقت کے نمازی جو ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اور جو زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں تب بھی اللہ سے مانگے، حج ابھی تک ادا نہیں کیا کیونکہ فریضہ ہے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تمہیں عمل کے لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اور باتیں نہ بتاؤں جو بھلائی کے دروازے ہیں، مطلب کیا کہ بھلائی میں کی طرف جانے کا راستہ جیسے ہے نا، تو ان دروازوں سے تم گزرو گے تو تم بھلائی کی طرف پہنچو۔ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ، یہاں پہ کون سے روزے کی بات ہے؟ نفلی روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسے
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूर से आ रहा है और आपको कोई मारना चाहता है, उसके हाथ में कोई तलवार है या डंडा है, तो आप छुप जाते, एक बड़ी सी किला जैसे आप उसके अंदर छुप जाते हैं और आपको तसल्ली हो जाती है कि अब यहाँ पे बचता। तो रोजा जो है ना, जब हम नफली रोजा रखते हैं, इसी तरह से वो हमें गुनाहों से और हमारी मुसीबतों से, परेशानियों से हमारी ढाल बन जाता। नंबर 1 रसूल अल्लाह ने रोजे का बताया। नंबर 2 रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग बुझा दे, तो इसलिए सदका दिया करो। और तीसरा रसूल अल्लाह ने कहा कि आधी रात को नमाज पढ़ना, मतलब तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इसी तरह से कि वो भी गुनाहों को से ढाल बन जाती है। और ये क्या कि इंसान के ऊपर जो मुसीबतें या परेशानियां, क्योंकि आपको पता है ना कि हर रोज आसमानी दुनिया से रहमतें भी नाजिल होती, बरकतें भी नाजिल होती है, इसी तरह से इंसान मुश्किल वक्त आने हैं, वो फैसले तो सारे नाजिल होते हैं। तो अगर आप तहज्जुद की नमाज में उठे हुए अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो वो ढाल बन जाती। अब फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया की तिलावत की, सूरत सजदा की आया है, आप जरूर इसको पढ़िएगा, बहुत प्यारी आया है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि वो लोगों की बात बताई कि उनकी पुश्तें जो है ना, वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं, कि वो तड़प के नहीं जैसे उठ से आते हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना, कि वो पुकारते हैं रब्बहुम, अपने रब को, खौफन व तमा, कि कभी तो वो उनके अंदर एक खौफ होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर देना, या अल्लाह गलती होगी, और कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला से को उम्मीद होती है कि या अल्लाह मुझे पता है आप रहीम है, आप करीम, आप मुझे माफ करेंगे। और फिर आगे इसी आयत, इस सूरह की इतनी प्यारी आयत है कि वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। फला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसी आंख ने इस दुनिया में वो देखा ही नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में उन लोगों के लिए, नेक लोग हैं जो ततजाफा जुनूबुहुम, जो तहज्जुद में उठते हैं ना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नेमतें छुपा के रखी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवू, कि क्या तुम समझते हो कि जो मोमिन है और जो काफिर है वो बराबर हो जाएंगे आखिर में? ऐसा नहीं होने वाला। अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवू, वो बराबर रखते। तो इतना हौसला मिलता है ना जब हम ऐसी चीज पढ़ते हैं। अब मैं तेजी से आपको लेके आगे जा रही हूँ। अच्छा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दीन की असल, इसका सतून और इसकी चोटी, तीनों चीजें का, दीन का असल, इसका सतून और इसकी चोटी ना बताऊं? ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कहा कि मैं क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन की असल इस्लाम है और नमाज दीन का सतून है और इसकी चोटी जिहाद है। अच्छा, अब मेन है बात। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इन तमाम चीजों का, जो अब देखे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, तहज्जुद और जिहाद, सारा कुछ बता के ना, फिर कहा कि क्या इन तमाम बातों की जिस चीज पर दारो मदार है, मैं तुम्हें वो ना बताऊं? तो माज रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अपनी जुबान को पकड़ा और फरमाया कि इसे अपने काबू में रखो, इसे अपने काबू में रखो। मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर हमारी पकड़ होगी? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, साकिलत का। तो ये देखो इतना प्यार आता है ना कि रसूल अल्लाह भी ऐसे जैसे प्यार से हम नहीं कहते किसी को मर जाने, या पंजाबी में कहते हैं मर जाने की मतलब कीता है, उस तरह से साकिलत का कि उम्मू का, कि तेरी माँ तुझे रोए, या माँ, ए मास तेरी माँ तुझे रोए, कि तू लोग अपनी जुबानों की बड़बड़ ही की वजह से तो ऊंधे मुंह या नथनों के बल जहन्नम में डाल दी। अल्लाह अकबर, ये बहुत गौर करने वाली हदीस थी, इसलिए मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि देखिए बाज़ दफा ना हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम कहते हैं जी हम तो दीन की भी बात कर रहे होते हैं ना, तो हम तो सीधी सीधी बात कर, अगले को बेशक आग लग जाए। कई दफा लोगों को आदत होती है, कहते हैं जी मैं तो दिल की बड़ी साफ हूँ, जो मेरे दिल में है वो मेरी
زبان پہ نہ کریں ایسے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار کر دی. عزت بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے. میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا، میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے. تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں. ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کس کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی. بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہتا کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی. اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری سورت. آنیسٹلی وہ جیسے کہتے ہیں نا جو جوڑے ہوتے ہیں. سورت ابراہیم بھی ایسے پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل قرآن اہل اللہ ہی، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا. تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں. اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیے کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. متقی وہ ہے جو بچ کے چل، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کی آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے. پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے. مت سوچے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں. اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے، اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقی مثال دی، کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ، تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا، اس میں سے خرچ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر، آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے، کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ۔ تو ابی بن کعب نے کہا تو متقی کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے، جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے نا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں۔ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا۔ پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا۔ تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے۔ وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ وہ مولاہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے، مجھے اس چیز سے بچا لے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی نا، اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر
ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی، لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھے، کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں، جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن میں کھانے کے بھی مشکل، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے، آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جب بہت پھنس جائے نا تو تہجد میں اٹھ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا۔ اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی، ایسے ہوتی ہے، ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں، ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا، جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے، ہم خام خواہ جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے، اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ۔ اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے، حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کہ جتنا، دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گا۔ تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے۔ اچھا جی، ان المتقین فی جنات وعیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ایک بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہ ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے، ادخلوہا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔